اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے نعتیہ دیوان حدائق بخشش سے چند اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ لطف نکام ہو ہی جائے گا، لطف نکام ہو ہی جائے گا، لطف نکام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا۔ جان دے دو وعدہ دیدار پر، جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا۔ ہم سب کا عقیدہ ہے اور آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب آدمی مر کر اپنی قبر میں جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے سوال کرتے ہیں تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تیسرا سوال ہے کہ اس شخص کے بارے میں تم کیا کہا کرتے تھے، اور اشارہ ہوگا آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ یعنی دنیا میں کسی آدمی کو اپنے محبوب کا دیدار نصیب ہو یا نہ ہو، مرنے کے بعد دیدار یقیناً نصیب ہوگا۔ یہ آقائے دو عالم کا ارشاد بھی ہے اور رب تعالیٰ کی مرضی بھی۔ ایک مومن بندے کے لیے اس سے بڑھ کر نعمت کیا ہوگی کہ اس کے سامنے آقائے دو عالم جلوہ گر ہوں اور وہ کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اے فرشتو، مجھ سے ان کے بارے میں پوچھتے ہو یہ کون ہیں، ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، تو سنو میں نے ان کا کلمہ پڑھا تھا، میں نے ان کی اطاعت کیا تھا، میں نے ان کا حکم مانا تھا اور ان کے کہنے کے مطابق زندگی گزارا تھا۔ تو آقائے دو عالم کا دیدار قبر میں ہوگا۔ اس وعدے پر ایک مومن جب اپنی جان دے دیتا ہے تو اس سودے کی قیمت کو وصولنے کے لیے پھر انتظار نہیں کرنا پڑتا، دام فوراً مل جاتا ہے۔ بے آدمی کسی چیز کا لین دین کرتا ہے تو اس سودے کی وہ قیمت وصولنا چاہتا ہے۔ قیمت کبھی آپ نقد وصولتے ہیں، کبھی آپ ادھار کے طور پہ ایک مدت کے لیے کہ اتنی مدت کے بعد ہم اس کی قیمت وصولیں گے، لیکن آقائے دو عالم کے لیے اپنی جان دینے والوں کی قیمت کا عالم یہ ہے کہ وہ قیمت وہ نقد فوراً وصول ہو جائے گا۔ ادھر آپ نے جان دی کہ ادھر دیدار نصیب ہو گیا۔ اسی کو امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں جان دے دو وعدہ دیدار پر، جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا۔
یاد رہ جائیں گی یہ بے باکیاں، یاد رہ جائیں گی یہ بے باکیاں، نفس تو رام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا۔ بے نشانوں کے نشان، بے نشانوں کے نشان مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ ہماری کیا قدر و قیمت ہے، ہماری جان کی کیا مول ہے۔ ایک انسان اگر اپنی زندگی پر غور کرے تو اس کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں، کوئی مول نہیں، کوئی بھاؤ نہیں، کوئی معاوضہ نہیں۔ انسان گھر سے خوشی کے ساتھ نکلتا ہے اور راستے میں کسی گاڑی سے ٹکراتا ہے، موت واقع ہو جاتی ہے، تو انسان کی جان کی کیا قیمت ہے۔ انسان صبح خوشی خوشی اٹھتا ہے اور شام ہوتے اچانک کوئی بیماری آتی ہے اور انسان مر جاتا ہے، تو انسان کی زندگی کی کیا قیمت ہے۔ لیکن اگر یہی زندگی وہ اپنے رسول کی اطاعت میں صرف کر دیتا ہے، اپنے رسول کی مرضی کے مطابق گزار دیتا ہے، آقائے دو عالم کی طلب میں زندگی گزار دیتا ہے، تو ایسے آدمی کا نام قیامت تک اس روئے زمین پر باقی رہ جاتا ہے۔ ایسے ہی آپ ہزاروں عاشقان رسول کے نام سنتے سناتے ہیں، آج ان کا نام کیوں لیتا ہے؟ لوگ ہزاروں آتے ہیں، کروڑوں آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لیکن یاد کچھ لوگ رہ جاتے ہیں۔ تو وہ کیوں یاد رہ جاتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی جان کو اپنے آقا کے لیے صرف کر دیا ہے، اپنی زندگی کو ان کی رضا کے لیے صرف کر دیا ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں۔ جس کا کچھ نام ہو اسے اپنا نام جانے، اپنی عزت جانے، اپنا رتبہ جانے کا ڈر ہوتا ہے، لیکن جب انسان اپنا سب کچھ اپنے رسول کے حوالے کر دیتا ہے تو پھر اسے کسی چیز کا غم نہیں رہ جاتا کہ وہ کیا رہے گا اور کیا جائے گا۔ تو ایسا آدمی بے نشان ہی تو ہوتا ہے۔ اسی کو فرماتے ہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ یاد گیسو ذکر حق ہے آہ کر، یاد گیسو ذکر حق ہے آہ کر، دل میں پیدا لام ہو ہی جائے گا، دل میں پیدا لام ہو ہی جائے گا۔ آقائے دو عالم کے گیسو مبارک، زلف مبارک جب سر سے آپ یوں کنگھا کر کے ڈالتے تھے تو بال کے نچلے حصے میں تھوڑی جو ہے ایک مڑن سی آ جاتی تھی، کہ بال مڑتا ہے نا، کہ جب لاسٹ میں جا کر کے بال ایسے جو ہے مڑ جاتا ہے، تو لام جب ہم لکھتے ہیں تو لام کی شکل بھی ویسی ہی ہوتی ہے کہ ایسے آپ کھینچتے ہیں اور ایسے گھما کر کے تھوڑا اوپر لے جاتے ہیں تو بال ایسے نیچے جاتا ہے
اور آخر کا حصہ تھوڑا موڑ کے ایسا اوپر آ جاتا ہے۔ تو جب آپ آقائے دو عالم کے گیسوئے مبارک کو یاد کرتے ہیں تو دل میں ایک آواز آتی ہے، آہ کیا خوبصورت ہے، کیسے وہ گیسو ہیں کہ اللہ ان کی قسم یاد فرماتا ہے، واللیل اذا سجا، اے محبوب آپ کے زلف عنبری کی قسم، اے محبوب آپ کے گیسوؤں کی قسم۔ تو اللہ اپنے حبیب کے جن گیسوؤں کو یاد فرمائے، ان کو یاد کر کے ایک مومن کے دل میں ایک تڑپ سی پیدا ہوتی ہے، اور جب تڑپ پیدا ہوتی ہے تو آدمی زبان سے کہتا ہے آہ۔ جب آپ آہ بولتے ہیں تو اس میں ایک الف اور ایک حرف آتا ہے ہا، اور اللہ لکھیے تو اللہ کے شروع میں الف، بیچ میں 2 لام اور آخر میں ایک ہا۔ تو جب آپ آقائے دو عالم کے گیسو کو یاد کر کے آہ کرتے ہیں تو آپ کی زبان سے الف اور ہا پیدا ہو جاتی ہے، اور حضور کے گیسوؤں کے 2 حصے کر دیجئے تو 2 لام ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے حضور کے گیسوؤں کو یاد کرنے سے اس میں اللہ سمجھ میں آ جاتا ہے، اللہ کا نام ذہن پہ آ جاتا ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یاد گیسو ذکر حق ہے آہ کر، یاد گیسو ذکر حق ہے آہ کر، دل میں پیدا لام ہو ہی جائے گا، دل میں پیدا لام ہو ہی جائے گا۔ سائلو دامن سخی کا تھام لو، سائلو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ سائلو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، یاد ابرو کر کے تڑپو بلبلو، یاد ابرو کر کے تڑپو بلبلو، ٹکڑے ٹکڑے دام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا ہو ہی جائے گا۔ مفلسوں ان کی گلی میں جا پڑو، مفلسوں ان کی گلی میں جا پڑو، باغ خلد کرام ہو ہی جائے گا، باغ خلد اکرام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا ہو ہی جائے گا۔ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا۔ پڑھیے۔